ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری آج کی گفتگو ہے 10ویں فصل میں، کہ جو پرہیزگاری کے حوالے سے ہے کہ تعلیم کے دوران طالب علم کو پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ پرہیزگاری، تقوی و پرہیزگاری بہت بڑی عبادت ہے جو طالب علم کا فریضہ اور وظیفہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی الہی اختیار کرنا ہمارا فریضہ ہے علم کے حاصل کرنے کے دوران، اور علم میں برکت خدا کی طرف سے ملے گی۔ اور جناب رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو تعلیم کے دوران دینی تعلیم حاصل کرتے وقت، علم دین حاصل کرتے وقت جو طالب علم بھی، رسول اللہ فرماتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری سے کام نہیں لیتا تو اللہ سبحانہ وتعالی 3 مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے جوانی میں ہی موت دے دیتا ہے، یعنی وہ طالب علم جو تقوی و پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا وہ جوانی میں ہی مر جاتا ہے۔ اور دوسری مصیبت جو ہے یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے زندہ و سلامت رکھے، دعا ہے کہ خداوند متعال تمام طلبہ کو زندہ و سلامت رکھے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے دیہات میں فرماتے ہیں کہ مبتلا کرتا ہے، یعنی اس کو کسی دیہات میں ڈیوٹی لگا دیتا ہے علم دین پھیلانے کے لیے۔ تو دیہات میں علم دین پھیلانے کے لیے ڈیوٹی لگا دیتا ہے، سے مراد یہ ہے کہ پڑھ لکھ کر وہ ایسی جگہ پر دین پھیلانے کے لیے جائے گا کہ جہاں پر کوئی جہاں پر سب کے سب جاہل ہوں گے اور کوئی بھی اس سے علمی مطالب پوچھنے والا نہ ہوگا، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے خدمت سلطان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خدمت سلطان میں مبتلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بادشاہوں کی چاپلوسی میں ہی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لہذا اگر طالب علم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے تو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک شے میں بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ رویا حدیث فی ھذا الباب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس باب یعنی الورع فی التعلم، کہ تعلیم کے دوران تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے، اس باب میں رسول اللہ سے حدیث نقل ہوئی ہے جس میں محبوب کبریا جناب رسول خدا فرماتے ہیں، انہو قالا، فرمایا، من لم یتورع فی تعلمہ، جو اپنی تعلیم کے درمیان، تعلیم کے دوران تقوی الہی اختیار نہیں کرتا، ابتلاہ اللہ بأحد من 3 اشیاء، اللہ 3 اشیاء، 3 باتوں میں سے، 3 مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں خدا اسے مبتلا کر دیتا ہے۔
وہ کون کون سی ہیں؟ صاحب کتاب فرماتے اما ان یمیتہ فی شبابہ، یا تو وہ جوانی میں مر جائے گا، اما ان یمیتہ فی شبابہ، یا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس کی جوانی میں ہی موت دے دے گا، او یوں کہ پھر رساتی کے، یا اللہ سبحانہ و تعالی اسے خدمت دین کے لیے دیہاتوں میں ڈال دے گا۔ صاف ظاہر ہے، واضح سی بات ہے کہ دیہات میں علم دین پھیلانے کے لیے جانا اور شہر میں علم دین پھیلانے کے لیے جانا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جس طرح شہر کی زندگی میں شہر کے پڑھے لکھے لوگ ایک عالم دین کی قدر کرتے ہیں، اس طرح دیہات کے لوگ اس عالم دین کی اتنی قدر نہیں کرتے۔ لہذا اگر کوئی طالب علم حاصل کرنے کے دوران تقوی و پرہیزگاری سے کام نہیں لے گا تو پھر وہ دیہات میں ہی صحیح، وہ جاہل طبقہ لوگ جو ہیں ان کے درمیان ہی تبلیغ کا وظیفہ انجام دے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی اس طرح قدر نہیں ہوگی جس طرح کے ایک شہر میں رہنے والے عالم دین کی قدر ہوا کرتی ہے۔ او یبتلی ہے بخدمت سلطان، یا پھر یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو یہ سزا دے گا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں رہے، بادشاہ کی چاپلوسی کرے، درباری ملا جسے کہا جاتا ہے وہ بن جائے گا۔ اجارن اللہ و ایاکم، خداوند عالم ہمیں اور آپ کو اس قسم کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَهْمَا كَانَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَوْرَعُ كَانَ عِلْمُهُ أَنْفَعُ وَالتَّعْلِيمُ لَهُ أَيْسَرُ وَفَوَائِدُهُ أَكْثَرُ۔ کہتے ہیں جب بھی جتنا طالب علم پرہیزگاری اختیار کرتا چلا جائے گا، اتنا اس کا علم اسے نفع بھی دے گا، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بھی آسان ہوگی، اور اس تقوی اور پرہیزگاری کے بہت سے فوائد ہیں۔ وَمِنَ الْوَرْعِ، اور پرہیزگاری کیسے اختیار کرنی ہے اب یہ طریقے بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنَ الْوَرْعِ، اور پرہیزگاری میں سے ہے تقوی اور پرہیزگاری کا پہلا سٹیپ یہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری میں پہلی بات یہ ہے کہ ان یحترز عن الشبع وکثرت الکلام فیما لا ینفع۔ طالب علم پرہیزگاری اختیار کرے۔ بھئی کن چیزوں میں پرہیزگاری اختیار کرے بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 ان یحترز عن الشبع، کہ پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کرے، وکثرت الکلام فیما لا ینفع، اور ایسی بات کرنے سے پرہیز کرے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، فضول گفتگو خواہ مخواہ۔ دوسرا وَأَن يَحْتَرِزَ عَنْ أَكْلِ طَعَامِ السُّوقِ إِنْ أَمْكَنَ، کہتے ہیں اگر اس کے لیے ممکن ہو تو پھر بازار کے کھانے سے پرہیز کرے۔ پرانے زمانے کے جو علماء ہوا کرتے تھے وہ ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھاتے تھے، بچا کرتے تھے ہوٹلوں کا کھانا کھانے سے۔ کیوں؟ لِأَنَّ طَعَامَ السُّوقِ أَقْرَبُ إِلَى النَّجَاسَةِ وَالْخَبَاثَةِ، کیونکہ بازاروں کا جو کھانا ہوا کرتا ہے، ہوٹلوں کا جو کھانا ہوا کرتا ہے، وہ نجاست اور خباثت کے قریب تر ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سوق المسلمین کا قاعدہ موجود ہے، قاعدہ سوق المسلمین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے وہاں کھانا جائز ہے، لیکن ہمیں
کیا یقین ہے اس بات کا کہ جو آٹا گوندھ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ واقعاً جو ہے انہوں نے صابن سے دھو کر بالکل ہر قسم کی میل اتار کر وہ آٹا گوندھتے ہیں؟ جو سالن پکا رہے ہوتے ہیں اور سبزی کاٹ رہے ہوتے ہیں کیا وہ اوپر دستانے چڑھانے کا اہتمام کرتے؟ نہیں، باقاعدہ یہ مشاہدے سے گزرا ہے، ان کے ناخنوں میں میل ہوا کرتی ہے، ہاتھ ان کے دھلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نجاست اور خباثت کے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نجس ہوتا ہے، کیونکہ اگر کہیں کہ وہ نجس ہوتا ہے ہاں تو پھر ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا، نہیں قریب تر ہے، صحیح۔ لہذا طالب علم کی روحانیت پہ اثر پڑے گا، وَأَبْعَدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے یہ بات بہت دور کر دیتی ہے، وَأَقْرَبُ إِلَى الْغَفْلَةِ، اور غفلت کے انسان قریب ہو جاتا ہے بازار کا کھانا کھانے سے، اس لیے لِأَنَّ أَبْصَارَ الْفُقَرَاءِ تَقَعُ عَلَيْهِ، جب آپ کباب کھانے کے لیے کسی بازار میں کباب والی دکان پر جا بیٹھیں گے تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے جو مزدور طبقہ لوگ ہیں یا گزرنے والے دیکھیں گے کہ ایک طالب علم آ کر یہاں دکان پہ کباب کھا رہا ہے تو ان کی آنکھیں آپ پر نظریں آپ پر جم جائیں گی، ان کی نظریں آپ پر جم جائیں گی، وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ الشَّرَاءَ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى الشِّرَاءِ، اور وہ آپ کو تکتے رہیں گے جبکہ وہ ان کباب وغیرہ اور اچھا کھانا خریدنے پر قدرت نہیں رکھتے ہوتے۔ نتیجہ یہ نکلے گا فَيَتَعَزُّونَ بِذَلِكَ، انہیں اس وجہ سے کیا ہوگی؟ اذیت ہوگی۔ جب اذیت ہوگی تو آپ جتنا بھی کھا لیں فَيَذْهَبْ بَرْكَتُهُ، تو اس کھانے کی برکت جاتی رہے گی۔ لہذا دوسرا پرہیز طالب علم نے یہ کرنا ہے کہ بازار کے کھانے نہ کھائے، بازار میں جا کر نہ کھائے، ہوٹلوں کا کھانا نہ کھائے۔ ہاں اس کو اپنے جسم میں طاقت دینے کے لیے کھانا بھی ہے تو بازار سے کچا بستہ لے آئے، گھر میں پکا کر کھائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الْغِيبَةِ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ غیبت سے بچے۔ بہت مفتوح باب ہے غیبت کا کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور غیبت قرآن اور حدیث کی نظر میں کیا ہے۔ ہم مختصر ٹائم میں اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ غیبت کی تعریف اکثر طور پر ہم پر غیبت کی تعریف ہی واضح نہیں ہے۔ آیت اللہ سید علی سستانی صاحب نے جو منہاج الصالحین میں غیبت کی تعریف کی ہے وہ یوں ہے کہ الغیبت ہی، غیبت کیا ہے؟ ذکر العیب للمؤمن، وہ ہے مومن کے ایسے عیب کو ذکر کرنا المستور عن الناس، جو لوگوں سے چھپا ہوا ہو، سواء کان فی بدنہ او فی دینہ او فی فعلہ، اس طرح کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ ہر وہ عیب کسی مومن ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، مومن شیعہ اثنا عشری کے ایسے عیب کو ذکر کرنا المستور عن الناس، جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے، چاہے وہ اس کے بدن میں موجود ہو، چاہے وہ اس کے دین میں موجود ہو، چاہے وہ اس کے اخلاق میں موجود ہو، چاہے وہ اس کے کام میں موجود ہو، بات کے ذریعے سے اس کے عیب کو ذکر کریں، کوئی کام کر کے دکھائیں اور اس کے عیب کو ذکر کریں، یہ سب جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اس کی مذمت میں قرآن مجید نے آواز دی، اَيُحِبُّ
ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردار کھائے؟ فکرہتموہ، تم کیا کرو گے؟ اسے ناپسند کرو گے، تمہاری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ تو قرآن مجید نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ کسی مومن کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کیا ہے؟ اپنے مومن بھائی کے مردار کو کھانا ہے۔ تو غیبت سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ وَعَن مَجَالِسَةِ مِقْصَارِ الْكَلَامِ، ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں کہ جس میں زیادہ گفتگو ہوتی ہے، ہاں، جس میں باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، اس سے طالب علم کو بچنا چاہیے۔ فَإِنَّ مَن يُكْثِرِ الْكَلَامَ فَإِنَّ مَن يُكْثِرِ الْكَلَامَ أَوْ مَن يُسْرِكْ عُمَرَكْ، کہ جو بھی کلام زیادہ کرتا ہے، اکثر یکسر، من یکسر الکلام، جو کلام زیادہ کرے گا، یسرک عمرک، وہ تیری عمر ضائع کرے گا، تیری عمر چوری کرے گا۔ کیسے؟ العلم طویل والعمر قصیر، علم بہت زیادہ ہے، عمر تھوڑی ہے۔ تو آپ بیٹھ جائیں ایسے برادر کے سامنے جو بس باتیں کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو وہ آپ کی عمر چوری کر رہا ہے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وَيُضِيعُ أَوْقَاتِكَ، وہ اس کا زیادہ کلام کرنا اور آپ کا بیٹھ کر اس کی باتوں کو سننا، یہ آپ کے اوقات کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وَيُضِيعُ أَوْقَاتِكَ، اور وہ زیادہ کلام کرنے والا تیرا وقت ضائع کر رہا ہے، لہذا ایسی محافل سے بچے کہ جس میں زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ وَمِنَ الْوَرْعِ، اور ورع پرہیزگاری میں سے ہے کہ ان یجتنب من اہل الفساد والتعلیل، اہل فساد اور چھٹیاں کرنے والوں سے بچنا چاہیے۔ فتنہ و فساد برپا کرنے والے اور تعطیل یعنی چھٹیاں کرنے والے طلباء سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ فَإِنَّ الْمُجَالَسَةَ مُؤَثِّرَةٌ لَا مَحَالَةَ، اس لیے کہ بیٹھنا جو ہے، فَإِنَّ الْمُجَالَسَةَ اور مُجَالِسَةَ، فَإِنَّ الْمُجَالِسَةَ مُؤَثِّرَةٌ لَا مَحَالَةَ، بے شک بیٹھنا کسی کی محفل میں یہ اثر کرتا ہے۔ وَأَن يَجْلُسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ قبلہ کے سامنے روح با قبلہ ہو کر بیٹھے، فی حال التکرار والمطالعہ، تکرار اور مطالعہ کی حالت میں روح با قبلہ ہو کر بیٹھے، وَيَكُونُ مُتَسَنًّا بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسا کرنے سے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ وَيَغْتَنِمُ دَعْوَةَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَيَحْتَرِزُ عَنْ دَعْوَةِ الظُّلُومِ، کہتے ہیں کہ طالب علم کو اہل خیر کی دعوت غنیمت سمجھنی چاہیے۔ جو اہل خیر ہیں، ایسے طلبہ جو پڑھنے والے ہیں، ایسے طلبہ جو فائدہ دینے والے، ان کی محفل میں بیٹھنا غنیمت سمجھے۔ وَيَحْتَرِزُ عَنْ دَعْوَةِ الظُّلُومِ، ظالم لوگوں کی دعوت سے، ظالم لوگوں کے بلاوے سے دور رہے۔ وَيَطْلُبُ الْهِمَّةَ، اور خدا سے ہمت طلب کرے۔ وَاسْتَدْعَى مِنَ الصَّالِحِينَ، اور جو نیک لوگ ہیں انہیں دعا کا کہتا رہے، انہیں دعا کی اپیل کرے۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُحَاوِنَ بِرِعَایَةِ الْآدَابِ وَالسُّنَنِ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ آداب اور مستحبات میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لے۔
انہیں ہلکا نہ سمجھے، آداب اور مستحبات کو زیادہ سے زیادہ انجام دے۔ فَإِنَّ مَن تَهَاوَنَ بِالْآدَابِ، جس نے آداب کو ہلکا سمجھا، حُرِمَ السُّنَن، وہ مستحبات سے محروم ہو گیا۔ وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ، اور جس نے مستحبات کو ہلکا سمجھا اور اسے انجام نہ دیا، حُرِمَ الفرائض، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ فرائض بھی انجام نہیں دے پائے گا۔ وَمَن تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ حُرِمَ الْآخِرَةِ، یا حرم الآخرہ، اور جس نے فرائض کو انجام نہ دیا، جس نے فرائض میں سستی کی، حرم الآخرہ، وہ کیا ہے، آخرت سے محروم ہو جائے گا۔ وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ، جس نے مستحبات کے انجام دینے میں سستی کی، حرم الفرائض، یعنی حرم من الفرائض، وہ محروم ہو جائے گا فرائض سے۔ وَمَن تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ، اور جس نے فرائض کو انجام دینے میں کیا ہے، سستی کی، ہاں، اس کی اہمیت کو نہ جانا، حرم الآخرت، حرم الآخرت، یا حرم من الآخرت، وہ آخرت سے کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا حَدِيثٌ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض نے کہا ہے، بعض فقہا نے کہا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُكْثِرَ الصَّلَاةَ، أَن يُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَى، وَأَن يُكْثِرَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز زیادہ پڑھے، چاہیے کہ طالب علم زیادہ نماز پڑھے۔ وَيُصَلِّي صَلَاةَ الْخَاشِعِينَ، اور خشوع و خضوع والی نماز پڑھے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ عَوْنٌ مِنَ التَّحْصِيلِ وَالتَّعَلُّمِ، بے شک ایسا کرنا یہ علم کے حاصل کرنے میں اور تعلیم حاصل کرنے میں مفید ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَسْتَحِبَ دَفْتَرًا عَلَى كُلِّ حَالٍ يُطَالِعُهُ، کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اس کے پاس ایسی کاپی ہونی چاہیے ہر وقت کہ جس میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس کا کیا کرتا رہے، مطالعہ کرتا رہے۔ یطالعہ، یہ صفت بن جائے گی دفتر کی، کہ وہ ایسی کاپی اس کے پاس ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا رہے، مطالعہ کرتا رہے۔ وَقِيلَ مَن لَّمْ يَكُنِ الدَّفْتَرُ فِي قُمِّهِ لَمْ يَثْبُتِ الْحِكْمَةُ فِي قَلْبِهِ، فقہا فرماتے ہیں کہ جس کی آستین میں کتاب نہ ہوگی، یہاں دفتر سے مراد تقریباً کتاب ہی لیا جائے گا، جس کے پاس کتاب نہ ہوگی، جس کی آستین میں کتاب نہ ہوگی، یعنی جس کے پاس کتاب نہ ہوگی، لم یثبت الحکمت فی قلبہ، اس کے دل میں کبھی بھی حکمت نہیں ٹھہر سکتی۔ تو لہذا دفتر سے مراد یہاں پر کتاب ہی لے تو بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ہم جاتے ہیں نادرہ دفتر شناختی کارڈ بنوانے کے لیے، تو وہاں جب ہم نے اپنا ٹوکن لیا تو 50 افراد مجھ سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے جب ٹوکن لیا کہا کہ 50 افراد کے بعد آپ کی باری آئے گی اور آپ بیٹھ جائیں۔ میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہاں بیٹھا ہوں۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس کتاب نہیں ہوگی تو میں مطالعہ نہیں کروں گا، جب میں مطالعہ نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا، نتیجے فارغ بیٹھا رہوں گا۔ اس لیے کہا کہ من لم یکن الدفتر فی قمہ، کہ جس کے پاس جو ہے وہ کتاب نہ ہوگی، لم یثبت الحکمت فی قلبہ، فارغ بیٹھا رہے گا اور کبھی بھی اس کے دل میں دانائی ثابت نہیں ہو سکے گی، کبھی بھی حکمت اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی، یعنی حکمت سے مراد علم جو ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الدَّفْتَرِ بِيَاضٌ وَيَسْتَصْحِبُ الْمِحْبَرَ وَيَسْتَصْحِبُ الْمِحْبَرَ، کہتے ہیں کہ اس دفتر میں جو کاپی وغیرہ اس کے پاس ہے، ایک خالی جگہ ہونی چاہیے سفید قسم کی، اور اس کے پاس قلم ہونا چاہیے، لِيَكْتُبَ مَا يَسْمَعُ، تاکہ جو سنتا جائے وہ وہاں
لکھتا جائے، کما قال النبی ہو، جس طرح کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے حلال ابن یسار سے فرمایا تھا، ہین قرر لہ العلم والحکمہ، جب رسول اللہ نے اسے علم اور حکمت کی تعلیم دی تو نبی پاک نے فرمایا حل معک محبرۃ، کیا تیرے پاس قلم دوات ہے؟ میں جو آپ کو علم اور حکمت کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، آپ کے پاس قلم اور دوات ہے؟ قلم اور دوات ہے تو میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں، نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں آپ کو علم اور حکمت کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بولوں گا اور آپ لکھتے چلے جائیں گے تو یہ حکمت اور علم کی باتیں جمع ہوتی جائیں گی، اور اگر آپ مجھ سے سنیں گے تو جو سنا وہ بھاگ گیا، جو لکھا وہ پکا ہو گیا۔ تو طالب علم کا فریضہ یہی بنتا ہے کہ وہ اپنے پاس ہر وقت قلم اور کتاب اور کاپی وغیرہ رکھے، تاکہ کتاب ہو تو اس کا مطالعہ کرتا رہے، اور اگر دفتر کاپی وغیرہ ہو تو جو سنے اسے لکھتا جائے۔ لکھنا بہت مفید ہے طلبہ کے لیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔